اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم عام طور پر کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، زندگی دی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری مادی ضروریات ہیں اور ان میں سے کھانا پینا بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا تو ہر مسلمان کھاتا ہے، لیکن کیا ہی بات ہے کہ اگر کھانے میں برکت چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا کرو۔ اس میں کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ معمولی سی بات ہے کہ جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، ورنہ کھانا شیطان کھا جاتا ہے، شیطان شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ ذرا سا کر کے دیکھیں کہ اگر آپ نے وہ کھانا جو بغیر بسم اللہ کے کھایا، اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، لیکن جس کھانے پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اگر کھانا کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس میں برکتیں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں اور یہ عہد کر لیں کہ کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے۔ یہ سنت بھی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ فرمائے کہ ہر وہ اہم اور جائز کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا فَهُوَ أَقْطَعُ وَأَبْتَرُ، وہ نامکمل رہتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو جائے وہ کام کبھی نامکمل رہ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اس میں برکتیں رہتی ہیں۔ تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جو بھی اہم کام ہو، جائز کام ہو، آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بلکہ جو آپ کے معاملات ہیں نا، آپ سودا سلف لے رہے ہیں، کوئی پرچیزنگ کر رہے ہیں، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ ادائیگی کریں، آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول بھی گئے، اب کھانے کے درمیان ہی یاد آیا تو پھر کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 4202 ہے، 4202۔ ان عائشہ قالت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ، کہ تم میں سے کوئی ایک اگر کھانا کھاتا ہے تو اگر وہ اللہ کا نام لینا بھول جائے، صحیح ہے، تو فرمایا کہ فنسی ان یذکر اللہ علی طعامی، کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول چکا ہے تو فلیقل، جب اسے یاد آ جائے تو پھر یہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اول بھی آخر بھی اللہ کے نام سے شروع، تاکہ اس بھول کا ازالہ ہو جائے، اور جو آپ نے شروع میں بھول ہوئی تو درمیان میں بھی پڑھ لیں، کبھی بھی یاد آ جائے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 86، آیت نمبر 86 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔
اسے وکیلن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں وکیلا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں دیکھیں علامت وقف اندر 86 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 86 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ چلے جی وہ دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا دوسرا، ان تیسرا، شئنا چوتھا، لنذهبن پانچواں، بی چھٹا، الذی ساتواں، اوحینا آٹھواں، الی نواں اور کا دسواں، ثم 11واں، لا 12واں، تجدو 13واں۔ پھر اس کے بعد ناظرین لا یہ اصل میں لی ہے تو یہ ہو گیا 14واں۔ پھر اس کے بعد علا جو ہے 15واں اور وکیلا 16واں۔ کل یہاں ملا کر 16 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَئِن ملا کر پڑھیں گے، وَلَئِن شِئْنَا، وَلَئِن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا شین آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ شئنا میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَئِن شِئْنَا، شینا نہیں، شئنا، لَنَذْهَبَنَّ اصل میں تھا نذہبو، لیکن لام تاکید بانون تاکید ہے تو اسے ہم پڑھیں گے لَنَذْهَبَنَّ بی الذی، باقی نیچے زیر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، اوحینا یہاں پر بھی مد کی علامت ہے، یہ مد دونوں ایک ہی ہیں، الذی اور اوحینا میں آخر میں یہ مد منفصل کہلاتا ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بالذی اوحینا، الا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الیکا، ثم لا علیحدہ، تجدو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لا تجدو، لا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لکا، یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ بی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے بی ہی، علا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علینا، علینا نہیں، علینا، لئی، لئی حروف لین میں سے نا، علینا، وکیلن یہاں وقف پڑھیں گے تو وکیلا پڑھیں گے، اس لیے کہ 2 زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شِئْنَا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، آیت نمبر 86۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذی، دوسرا ہے کا، یہاں پر بھی کا ہے، نمبر 2 آئے گا، یہاں ہی نمبر 2، نا نمبر 2، وکیلا نمبر
تین، یہاں پر ناظرین تین ہی اسما ہیں، کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے الذی، الذی، اور دوسرا ہے کا ہی نا، کا ہی اور نا۔ اچھا جی، تیسرا ہے وکیلا۔ ناظرین مستمعین، یہ تین اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے شئنا، پہلا فعل ہے شئنا۔ اچھا جی، دوسرا فعل ہے لنذهبن، تیسرا اوحینا، چوتھا تجدو۔ تو چار یہاں پر افعال ہیں۔ نمبر ایک شئنا، اور نمبر دو لنذهبن، اچھا جی، نمبر تین اوحینا، نمبر چار تجدو۔ ناظرین مستمعین، یہ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو چلے جی، پہلا حرف واو، اور دوسرا ہے لا، تیسرا ہے ان، چوتھا ہے بی، پانچواں ہے الا، ثم چھٹا، لا ساتواں، اور یہ اصل میں لی ہے ناظرین، یہ ہو گیا آٹھواں، اور بی گزر چکا ہے نمبر 4 میں، اور نواں علا۔ تو کل یہاں پر 9 حروف ہیں، کافی زیادہ حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لا، نمبر 3 ان، اور نمبر 4 بی، نمبر 5 الا، نمبر 6 ثم، نمبر 7 لا، اور نمبر 8 لی، نمبر 9 علا۔ ناظرین و سامعین، 3 اسما ہیں، 4 افعال، 3 اور 4 7، 7 اور 9، تو کتنے ہو گئے ناظرین؟ کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ چلیں جی، یہ ہو گئے 16۔ اب آ جائیں اسما کی جانب۔ سب سے پہلے تو پہلا اسم ہے الذی۔ الذی اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ہے وکیل۔ وکیلا، وکیل کا معنی ہے کام بنانے والا۔ وکیل کا معنی ہے کام بنانے والا، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کام بنانے والا۔ فارسی میں ہے کارساز۔ کارساز کہتے ہیں کام بنانے والے کو، ساز کہتے ہیں بنانا، کارساز کام بنانے والا۔
ٹھیک ہے نا، ساز مانے بنانے والا، ٹھیک ہے، تو وکیلا کار ساز. تو ناظرین کا ہمارے یہاں بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں نکاح کے ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں جی یہ لڑکی کا وکیل ہے یا لڑکے کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، ذرا وہ کام بنا رہا ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے لائر کو بھی وکیل کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں کام بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، الگ بحث ہے، لیکن بہرحال وکیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے شئنا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے چاہا. لیکن یہاں پر ناظرین ان آ رہا ہے. ان جو ہے یہ شرط کے لیے ہے، ان شرط کے لیے ہے. اور شرط کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر موقوف رکھا، ٹھیک ہے. تو شرط کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شے اس پر معلق ہو، اور جس چیز کو معلق کیا جاتا ہے اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ میرے پاس آئے یہ شرط ہے تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر معلق رکھا. تو اگر آپ میرے پاس آئے تو یہ شرط ہے، تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو یہ جزا بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان شئنا اگر ہم چاہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان شئنا اگر ہم چاہیں. اس کے بعد ہے لنذهبن، اصل میں تھا نذهب، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور یہ لام تاکید بانون تاکید ہے. لام شروع میں ایڈ ہوا، شروع میں آیا، اور نون آخر میں ایڈ ہوا، تو لنذهبن، پھر اس میں با پر زبر ہوتا ہے. تو لنذهبن فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا کا معنی ہوتا ہے البتہ، اور نون جو ہے ضرور. تو لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جائیں گے، لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جائیں گے. اوحینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم نے وحی فرمائی، ہم نے وحی کی. تجدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی کہ تو پاتا ہے یا تو پائے گا، یا آپ پاتے ہیں یا آپ پائیں گے. لا یہاں پر داخل ہو رہا ہے ناظرین، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور عام طور پر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. تو ہم نے یہاں پر لا لکھا، تو لا تجدو معنی کیا ہوگا؟ آپ نہیں پاتے، آپ نہیں پاتے، اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا، یا آپ نہ پائیں، اس کا معنی یہ ہوگا. اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور ہے، اور لا یہ تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. ان شرط کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے اگر، بھی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کسی معنی میں نہیں ہوتا. تو پہلا جو با ہے نا بالذی، تو یہ با جو ہے یہ کسی معنی میں نہیں، اور دوسرا جو با ہے بہی علی، بہی علینا، تو یہ بھی ساتھ کے معنی میں، یہ با ساتھ کے معنی میں ہے. اس کے بعد الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ثم اس کا معنی ہے پھر. لا حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 16 کلمات میں کل ایک ہی کلمہ ہے آج جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے وکیل، ٹھیک ہے. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام واحد کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ نون زیر ان، ولا ان، شین حمزہ زیر شی، نون الف زبر نا، شئنا. لام زبر لا، نون دال زبر نذ، ہا زبر ہا، با نون زبر بن، نون زبر نا. لنذهبن با لام زیر باللام زبر لا، ذال یا زیر ذی، بالذی حمزہ واو زبر اوحا، یا زبر حی، نون الف زبر نا، اوحینا حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، الی کا، ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، لام الف زبر لا، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال پیش دو، لا تجدو، لام زبر لا، کاف زبر کا، لک، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا. واو زبر وا، کاف یا زیر کی، لام دو زبر لن، وکیلن. یہاں وقف پڑھیں گے تو وکیلا پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم نے تلاوت کرنی تھی، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا البتہ، ان اگر شئنا ہم چاہیں، لا البتہ نذهبنا ہم ضرور لے جائیں، بی کا معنی یہاں کچھ نہیں، الذی وہ جو، اوحینا ہم نے وحی کی، الی طرف کا تمہاری، ثم پھر، لا تجدو آپ نہ پائیں، لا کے لیے کا اپنے، بھی ساتھ ہی اس کے، علا پر نہ ہمارے، وکیلا کارساز۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آیت نمبر 79 کی جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو ناظرین، تہجد کے موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ تہجد میں اس کے معنی میں یہی پایا جاتا ہے کہ نیند کو زائل کرنا۔ اسی لیے جب کوئی سوال کرتا ہے ہم سے کہ ہم اگر رات کو جاگ رہے ہیں اور نوافل پڑھیں تو صلاۃ اللیل کہلائیں گے، بہت زبردست بات ہے، لیکن تہجد جو ہے وہ نہیں کہلائے گی۔ تہجد نیند کو زائل کرنے کے بعد، اگرچہ عشاء کے بعد آپ کچھ لمحات کے لیے، ایک لمحے کے لیے سو گئے اور اس کے بعد آپ پڑھ لیں، تو یہ الگ بات ہے کہ کوئی جاگ رہا ہے، تہجد کا عادی ہے، جاگ رہا ہے اور نیند نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کہ اسے عادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی کہے کہ بھئی صلاۃ اللیل ہے، تہجد تو ہے نہیں، تو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، نہیں، پڑھنا نہ چھوڑے، وہ اگر جاگ رہا ہے تو پڑھے ضرور۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تہجد کا ثواب عطا فرما دے، لیکن بہرحال تہجد الگ چیز ہے، صلاۃ اللیل الگ چیز ہے۔ اچھا، اس کی رکعتوں کے بارے میں بھی ہے، مختلف روایات ہیں، جو ہے وہ کسی نے 7، کسی نے 9 رکعت جو ہے وہ نقل کی ہیں، کسی نے جو ہے وہ 11 رکعت، تو کسی نے 13 رکعت بھی جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، یعنی وصال ظاہری سے پہلے جو آپ کا طریقہ کار رہا وہ یہ رہا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، جس میں ناظرین 8 رکعتیں تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت جو ہے وہ وطر کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ بات یاد رہے کہ ناظرین تہجد جو ہے یہ جو وہ نماز ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے رات کا قیام کرنا فرض تھا، یعنی تہجد کی نماز یہ فرض تھی۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ہر قسم کے صدقے کی فرضیت کو منسوخ
منسوخ کر دیا گیا، اور ماہ رمضان کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ تو لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تواتر سے یعنی 5 نمازیں تو وہ تو ادا فرمانا، لیکن اس کے علاوہ تواتر سے آپ تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ 5 نمازیں بھی فرض تھیں، یہ بھی تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو اس کا علماء کرام نے یہ جواب دیا کہ پہلے 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن جب 5 نمازوں کی فرضیت آ گئی تو پھر یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے ادا فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد ناظرین جو ایک بات یہ فرمائی کہ مقام محمود کی بات کی گئی کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اچھا میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ ایک بات کہ جہاں پر نماز تہجد کی بات ہے ناظرین، تو یہ کوشش کریں کہ یہ پڑھ لیں، یعنی ہونا یہ چاہیے۔ ہاں جس پر فرض نمازیں باقی ہیں تو وہ پہلے قضا ادا کرے، اس کے بعد نوافل کی طرف آئے، لیکن جو پکے نمازی ہیں تو انہیں کوشش کریں کہ وہ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں۔ تہجد کی نماز یہ ایسی نماز ہے ناظرین، صلاۃ اللیل ہو گئی یا تہجد کی نماز، یعنی رات کے اخیر حصے میں، کہ جب بندہ اس وقت جاگتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری دعا رد نہ ہو، تو یہ وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا۔ کبھی آپ نے خلوت میں یہ چاہا کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بات کروں، اس سے اپنے دل کی بات کہوں، کر کے دیکھیے، ایسا لطف آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی، اور اس کے بغیر پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ اے مولا تو نے راتیں اتنی قلیل بنائی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا، مولا ایک رات ایسی عطا فرما، طویل رات عطا فرما کہ تیری یہ بندی ایک جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے، تو پھر ایسا مزہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں بزرگان دین تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ جس کو یہ مزہ لگ جائے نا، پھر یہ مزہ ہٹتا نہیں ہے، یہ روحانی نشہ پھر ہٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب مقام محمود کی طرف آ جائیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود کی تفسیر میں 4 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ عطا فرمانا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا فرمانا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرمانا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام پر بٹھانا۔ تو ناظرین یہ تمام کے تمام اقوال ہیں۔ شفاعت کبریٰ اس میں بے شمار احادیث کریمہ ہیں کہ سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ محشر والوں کا جب حساب فرمائے گا، اور سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، جیسے کہ ناظرین یہ ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَلَا فَخْرَ، میں سب سے پہلے وہ ہوں کہ جس کی قبر مزار مبارک شق کیا جائے گا نفخہ ثانیہ میں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، سب سے پہلے شفاعت کا باب مجھ پر کھلے گا، میرے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا سہرہ میرے سر ہوگا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ شفاعت فرمائیں گے، پھر درجہ بدرجہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء، مرسلین، پھر درجہ بدرجہ جو امت کے اولیاء کاملین ہیں، یہاں تک کہ حافظ قرآن، عالم قرآن، یہ بھی ناظرین شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ کچا بچہ، یعنی وہ بچہ جو انتقال کر جائے تو وہ بھی شفاعت کرنے کا مجاز ہوگا۔ اب اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي
بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مختصر راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی پڑھا دیجیے. سنائیے. پڑھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اخلا. سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ حارث محمود. حارث محمود. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. علینا نا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. سب ترجمہ نہیں سمجھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تجد لك به علينا وكيلا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کریں, اور یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے, اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیا کریں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے, میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا, مجھے بھی مدینے بلا میرے